محبت اور ہمدردی، وہ جنہوں نے فضل سے نجات پائی ہے، انہیں دوسروں پر فضل بڑھانے سے خدا کی رحمت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ساؤل جو آخر کار پولس رسول بن گیا، اس اصول پر عمل کرنے کے لیے غیر معمولی حد تک متحرک تھا، اور یہ دوسروں پر فضل کو بڑھانے سے خدا کی رحمت کا بیان ہے۔ اور ہم فوراً اس کے ایماندار بننے اور اس کی بینائی بحال ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر عمل کرنے کے قابل تھا۔ یہاں ہم اعمال باب نمبر 9 اور آیت نمبر 19 کے دوسرے حصے میں پڑھتے ہیں، خدا نے اس کی زندگی میں جو کچھ کیا تھا وہ فوراً ان باتوں کا گواہ بن گیا۔ ہم پڑھتے ہیں، وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اب اس پر غور کریں، یہاں وہ آدمی جس نے مسیحیوں کو جان سے مارا، کیونکہ وہ ایمان رکھتے تھے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور وہ یہ تعلیم دے رہے تھے کہ یسوع ہی مسیحا ہے، اور تبدیلی کے اس شاندار تجربے سے جو دمشق کی راہ پر ہوا، جہاں یسوع اس پر ظاہر ہوا اور کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، ساؤل بڑے حیران کن طریقے سے تبدیل ہوا، اور پھر پولس کے نام سے غیر قوموں کا عظیم رسول مقرر ہوا۔ لیکن فوراً وہ ان کاموں کے برعکس جو وہ کر رہا تھا، اس حقیقت کو بیان کرنا شروع ہو گیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس پر غور کریں جو ہم پڑھتے ہیں، اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے، کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جو یروشلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا، اور یہاں بھی اسی لیے آیا تھا کہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے۔ یہ تھا، میں ساؤل تھا، لیکن وہ ایک مختلف شخص تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس واقعے پر غور کریں جو لوکا نے قلم بند کیا، کیونکہ آیت 21 اور 22 کے درمیان بہت فاصلہ، بلکہ عجیب فاصلہ ہے، اور میں اس کی کچھ وضاحت تھوڑی دیر بعد کروں گا، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقت میں لوکا ہمیں تاریخ کو مختصر کر کے بیان کرتا ہے، اور ان آیات میں جو ہم نے ابھی پڑھی، جب وہ دمشق اور جو کچھ وہاں ہوا کی بات کرتا ہے، اور پھر آیت 22ویں کے مطابق جو کچھ دمشق میں ہوا، ان دو آیات میں کم از کم 3 سالوں کا عرصہ ہے۔ اور کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ گلتیوں کے خط میں پولس نے جو کچھ لکھا ہے، جب بعد میں وہ گلتیوں میں اپنے پہلے مشنری سفر پر گیا تھا، اور یہاں وہ ہمارے لیے بیان کرتا ہے کہ بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا جب وہ مسیح کے پاس آیا۔ جب دمشق میں اس نے مسیح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا، لیکن وہ جلد ہی یہاں سے چلا گیا، اور یہاں وہ کیا لکھتا ہے، لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی، نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا۔ اب ہم لوکا کے اندراج پر غور کرنے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ دمشق میں پہلے گزارے ہوئے وقت کو دمشق میں دوسرے وقت کے ساتھ ملاتا ہے، اور یہاں پولس ان 3 سالوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس عرصے کے درمیان کیا واقعہ ہوا، اور وہ کہتا ہے، پھر 3 برس کے بعد میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم گیا اور 15 دن اس کے پاس رہا۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ جب وہ پولس کہتا ہے کہ میں ان 3 سالوں میں عرب گیا، تو وہ واقعی سینا کے اس علاقے میں واپس گیا جہاں پہلی دفعہ خدا نے موسیٰ پر شریعت نازل کی۔ یہ 3 سالوں تک خداوند اور پاک روح سے تعلیم پاتا رہا، اور یہ 3 سال ہیں، اور اس 3 سال کے عرصے میں وہ خود خداوند سے شاگرد بننے کی تربیت پاتا رہا۔ اس دوران پولس کو واقعی پرانے عہد نامے کے ساتھ ساتھ مسیح کی آمد اور فضل سے متعلق سمجھنے میں مدد ملی، اور یقیناً وہ پھر واپس دمشق جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب دوسرا واقعہ ہم اگلی آیت میں سے لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ لوکا نے ان دونوں واقعات کو آپس میں ملا دیا ہے۔ اب غور کریں کیا واقعہ ہوا تھا، لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی، اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے، دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا، اور یہ عرب میں ان 3 سالوں کے بعد ہوا، جہاں ان 3 سالوں کے دوران خدا نے
واقعی ذاتی طور پر اسے سکھایا۔ اب وہ واپس دمشق آ گیا اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیحا یہی ہے، دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا۔ اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ کیا، مگر ان کے سازش ساؤل کو معلوم ہوگی، اور یہاں اس حقیقت کے لیے ہمارے پاس حوالہ ہے کہ وہ بچ نکلا۔ وہ تو اسے مار ڈالنے کے لیے رات دن دروازوں پر لگے رہے، لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکرے میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا۔ بس بنیادی طور پر پولس فوراً اسے یہاں دمشق میں مسیح کی منادی کرنے لگا۔ پھر وہ 3 سال کے لیے دمشق چھوڑ کر عرب میں رہا، پھر وہاں واپس دمشق آیا۔ لوکا اسے مختصر کرتا ہے اور کہانی کو وہاں سے لیتا ہے جب وہ دوسری دفعہ واپس آتا ہے، اور غالباً تاریخ کو مختصر کرنا ایک بہت عام اور فطرتی بات ہے۔ مثال کے طور پر کوئی میری کہانی لکھتا ہے اور کہتا ہے راشد موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ کا ایک طالب علم تھا، اور پھر وہ موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ میں بطور معلم رکن بن گیا۔ اب یہ دونوں باتیں سچ ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان دونوں بیانات میں 2 سے 3 سال کا عرصہ ہے، کیونکہ موڈی سے گریجویٹ ہونے کے بعد میں نے 2 سال مونٹانا اور بلنگز میں گزارے، پھر واپس ویٹن ایلینوائے آ گیا اور پھر موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ میں بطور معلم رکنیت اختیار کی۔ دوسرے لفظوں میں دونوں بیانات سچ ہیں، تاریخ کو مختصر کر دیا گیا، لیکن ان کے درمیان ایک عرصہ ہے، اور بنیادی طور پر لوکا میں یہی ہوا۔ اس نے دمشق میں پہلے واقعے سے تاریخ کو مختصر کیا ہے، 3 سالہ ذکر چھوڑ دیا، وہ واپس آیا اور اب وہ ستایا گیا اور اسے یہاں سے جانا پڑا، جیسا کہ وہاں کے لوگوں نے اسے لے کر ٹوکرے میں بٹھایا اور دیوار پر سے باہر اتار دیا، اور پھر وہ یروشلم کو چلا گیا۔ پس یہاں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس نے یروشلم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی، اور وہ سب اس سے ڈرتے تھے کیونکہ اس کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے۔ اور یہ 3 سال بعد ہوا۔ یہ واضح اور پرمعنی بات ہے، کیونکہ وہاں یروشلم میں ابھی تک ایسے لوگ تھے جنہیں یاد تھا کہ ساؤل استفنس کے سنگسار کے وقت وہاں موجود تھا اور اس کے قتل پر راضی تھا۔ ایسی چیزوں کو نہیں بھولا جاتا۔ انہیں یاد تھا کہ 3 سال پہلے کیا واقعہ ہوا تھا۔ انہیں یہ بھی یاد تھا کہ وہ کب مسیحیوں کو پکڑنے کے لیے دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ لہٰذا جب وہ 3 سال بعد وہاں واپس آیا تو وہ اس سے ابھی تک گھبرائے ہوئے تھے، اور یہ قابل سمجھ بات ہے۔ اگرچہ یہاں ہم کیا پڑھتے ہیں، اور یہ ایک حیران کن کہانی ہے، کیونکہ برنباس دوبارہ منظر عام پر آتا ہے، اور ہم یہاں کیا پڑھتے ہیں، مگر برنباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا، اور اس نے اس سے باتیں کی، اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ برنباس نے کیا کیا، جو میرے لیے بھی بہت حیران کن ہے، اور یہاں اس کا زبردست فضل ساؤل کے لیے ہے۔ نمبر 1، برنباس نے پولس کو دیکھا اور اس کا یقین کیا، جبکہ دوسرے اس سے متعلق شک میں تھے۔ یہ بہت خاص ہے، مگر یہ اندھا اعتماد نہیں تھا، کیونکہ نمبر 2، برنباس نے ساؤل کی تبدیلی کا تجربہ جو اسے دمشق کی راہ پر ہوا اس کا بیان کیا۔ اس نے اس آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پتہ چلایا۔ اس نے تحقیق کرائی کہ اصل میں ساؤل کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اور نمبر 3، برنباس نے ساؤل کی دمشق میں مسیح کے لیے دلیرانہ گواہی کی اطلاع دی۔ اب یہ کیوں اہم ہے کہ یہاں ایک آدمی ہے جس کو سچائی تک پہنچنے میں وقت لگا، اور پھر ان سب کو سچائی کے بارے میں بتایا جو شک میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ رسولوں تک بھی۔ ان کو اس بات کو سمجھنے میں مدد کی کہ ساؤل کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اب ان کو کیوں ضرورت تھی کہ اس پر یقین کریں کہ وہ حقیقی مسیحی کے طور پر تبدیل ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اسے قبول کیا، کیونکہ ہم باب 9 کی آیت نمبر 28 میں پڑھتے ہیں، پس وہ یروشلم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ برنباس نے انہیں اسے قبول کرنے کے لیے قائل کیا،
اور دلیری کے ساتھ خداوند کے نام کی منادی کرتا تھا اور یونانی مائل یہودیوں کے ساتھ گفتگو اور بحث بھی کرتا تھا، مگر وہ اسے مار ڈالنے کے در پہ تھے۔ اور بھائیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے کیسریا میں لے گئے اور ترسس کو روانہ کر دیا۔ اور ویسے اس واقعے کے بعد میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ وہ ترسس میں 6 سال کے لیے تھا، اور ان 6 سالوں میں ترسس میں بہت کچھ ہوا، اور شاید ہم اس کے بارے میں تھوڑی دیر بعد کچھ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی اس حقیقت کی تیاری میں ہے کہ آخر کار برناباس جا رہا ہے کہ اسے تلاش کرے اور اسے واپس لے آیا تاکہ انطاکیہ میں اس کی مدد کرے 6 سال کے عرصے کے بعد۔ لیکن یہاں ایک سوچ، اس کے رد عمل سے متعلق سوال ہے۔ جو برناباس نے ساؤل کے لیے کیا وہ اکثر دوسروں کے لیے کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں سوچیں۔ برناباس نے شک کرنے میں اور تنقید کرنے میں وقت لیا تاکہ حقائق تک پہنچ سکے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا کہ آپ میری خدمت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہم کیوں کسی کا دفاع کرنے میں ہچکچاتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ عدم تحفظ ہے۔ وہ رسول ایسا سوچ رہے تھے، حتیٰ کہ ان 3 سالوں کے بعد بھی یہ خطرناک ہے۔ یہ خطرناک ہے کہ کسی ایسے شخص پر اعتبار کرنا جو کہ قاتل رہا ہو، جب تک کہ آپ کو حقائق معلوم نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا برناباس نے حقائق حاصل کیے، اس میں وقت لگا، اور مجھے برناباس سے متعلق یہ بات بہت دلکش لگتی ہے۔ اس نے واقعے میں معلومات اکٹھی کرنے میں وقت لگایا، لہٰذا وہ تحفظ کے احساس کے ساتھ کھڑا ہو سکے، یہاں تک کہ رسولوں کے سامنے بھی ساؤل اور اس کی تبدیلی کا دفاع کیا۔ اور میرا یقین ہے کہ اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے نصیحت کا بیٹا کہا گیا ہے۔ وہ نصیحت کرنے والا تھا، میں دل سے اس کی تعریف کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں میری اپنی زندگی کے تعلق سے ایک سوال اٹھتا ہے، کیا مجھ میں اتنی محبت ہے کہ میں ایسا کر سکوں؟ میرا مطلب ہے کہ اس آدمی کے لیے اس کی محبت کا حصہ لے لیا جائے۔ کیا میرے پاس ایسا کام کرنے کا حوصلہ ہے؟ اور میں نے خود کو ایسے کام کے لیے چیلنج کیا، اور یہ تب ہوا جب میں برناباس کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ مجھے خبر ملی کہ میرا ایک دوست جو افریقہ میں رہتا تھا وہاں خدمت کرتا تھا، وہ طلاق لے رہا تھا کیونکہ وہ زنا کاری کا مرتکب ہوا اور اپنی بیوی کو چھوڑ رہا تھا۔ اس خاص وقت میں وہ ان 5000 پادریوں پر مقرر تھا جو نائجیریا میں خدمت کر رہے تھے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس بنیادی طور پر میں نے کیا کیا؟ اس آدمی کو بلایا جس نے یہ کہانی سنائی۔ کیا آپ یقین کریں گے؟ اس نے بھی یہ کسی اور سے سنی تھی۔ پس میں نے اس دوسرے آدمی کو بلایا جس نے یہ بات سنائی، اور میں نے اس کا سراغ لگایا۔ جب میں سراغ لگاتے ہوئے اس کی جڑ تک پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ ایک افواہ تھی جو اس کی اپنی زندگی کے متعلق تھی۔ اس شخص کی زندگی میں جب وہ ایک لادین تھا، غیر ایماندار تھا، اور انہوں نے یہ معلومات کئی سال پہلے حاصل کی، کئی سال پہلے، اور اس افواہ کو اس کی موجودہ زندگی سے جوڑ دیا جب خدا اسے استعمال کر رہا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور کہا کیا آپ اس افواہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور وہ اس سے ٹوٹ گیا، جس سے مجھے تحریک ملی کہ میں اس واقعے کی مزید جانچ پڑتال کروں، اور یقیناً یہ معاملہ صاف ہو گیا۔ اب یہ میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ اس کہانی کو دہرا سکوں، اور دوسروں کے لیے بھی کہانی کو دہرانا اور کہانی کو دہرانا۔ اور میں آپ کو سادہ لفظوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ برناباس ہی کی کہانی تھی جس نے مجھے تحریک بخشی کہ اس افواہ کے نتیجے کا سراغ لگاؤں اور یہ تلاش کروں کہ اس میں کوئی سچائی نہ تھی۔ پس اس اصول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے یاد رکھیں، وہ جنہوں نے فضل سے نجات پائی ہے انہیں دوسروں پر فضل بڑھانے سے خدا کی رحمت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جو برناباس نے پالوس کے لیے کیا۔ اس نے فضل کو بڑھایا، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس نے اس کا دفاع کرنے اور سچائی کو معلوم کرنے میں فضل کا کیسے مظاہرہ کیا۔